مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، باب فتح نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ کے لیے اور سلام و درود لامحدود ہوں ختم الرسل مولا کل دانے سبل جانے کائنات، کائنات جان بلکہ جانے جہانے کائنات، شب اسرا کے دلہا تاجدار ختم نبوت ہمارے آقا و مولا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ العزیز ہماری اس تربیتی نشست کے اندر عقیدہ ختم نبوت اور رد مرزیت کے حوالہ سے انتہائی اہم گفتگو کی جائے گی، جس کا عنوان مسلمانوں اور مرزائیوں میں فرق ہوگا۔ اس عنوان کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا کہ عام طور پر ہمارے معاشرہ کے اندر بہت سارے لوگ کم فہمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، عدم علم کی وجہ سے مرزائیوں قادیانیوں کو اچھا سمجھتے ہیں، بعض تو نعوذ باللہ ان کو مسلمان تک کہہ ڈالتے ہیں۔ حالانکہ جب مذہب مرزیت کا مطالعہ کیا جائے تو ہم کو ایک دو نہیں سینکڑوں ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جو بالکل اسلام کے مخالف اور متضاد ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں مرزائیوں کے جو عقائد ہیں وہ ایک دم اسلام کے اور مسلمانوں کے مخالف ہیں۔ جو مسلمانوں کے بنیادی عقائد ہیں مرزائی حضرات انہی میں کھلم کھلا مخالفت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے عقائد، قرآن مجید کے بارے عقائد، انبیاء علیہم السلام کے بارے عقائد، صحابہ کرام کے بارے عقائد، اولیاء اللہ کے بارے عقائد، علی ھذا القیاس۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ انتہائی سادہ انداز میں اسلام اور مرزائیت کے عقائد کا تقابل پیش کیا جا سکے، تاکہ ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بآسانی ہمارا مقصود سمجھ آ سکے۔ میں دلائل کو شروع کرنے سے قبل ایک اور جملہ کہتا چلوں کہ مذہب مرزائیت در حقیقت وہ اندھیر نگری ہے، کفر، شرک، ارتداد کی وہ وادی ہے کہ جس کے اندر قدم رکھتے ہی انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہی وجہ ہے کہ شروع دن سے لے کر آج تک ہر زمانے کے علماء نے اتفاقی طور پر، عرب و عجم کے علماء نے مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، مرزائیوں کو، قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار دیا ہوا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مسلمانوں کا جو اللہ کی ذات کے بارے عقیدہ ہے، مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ ایک عام فہم پرائمری پاس بھی مسلمان کیوں نہ ہو، ایک عامی اردو خام بھی مسلمان کیوں نہ ہو، پرلے درجے کا جاہل ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی جانتا ہے کہ اللہ رب العزت
ایک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب اس پر قرآن مجید فرقان حمید کے چند ایک حوالہ جات میں آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ جل شانہ سورہ اخلاص کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان۔ اسی طرح سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 52 کے اندر ارشاد ہوا، وَلْيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور اس لیے کہ وہ جان لیں کہ وہ ایک ہی معبود ہے۔ پھر سورہ نحل کی آیت نمبر 22 کے اندر ارشاد ہوتا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 73 کے اندر ارشاد ہوا، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرماتا ہے اور خدا تو نہیں مگر ایک خدا۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد ہوا، اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، اس طرح کی قرآن مجید کی 20 آیات ہیں کہ جن کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنی الوہیت، اپنی یکتائی اور وحدہ لا شریک ہونے کا بیان کیا، جس سے بالکل سادہ انداز میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ ذات ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ یہ تو تھا عقیدہ اہل اسلام۔ اب ذرا مرزیت کے عقائد کی طرف چلیں تو دیکھیے مرزئی حضرات نعوذ باللہ من ذالک اپنے مرزا غلام قادیانی کے بارے کہاں تک غلیظ عقیدہ رکھتے ہیں۔ نعوذ باللہ مرزئی قادیانی، مرزا غلام قادیانی جہنم مکانی کو خدا سمجھتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں مرزا غلام قادیانی کی لکھی ہوئی کتاب آئینہ کمالات اسلام ہے، جو روحانی خزائن کے اندر مندرج ہے۔ روحانی خزائن کی جلد نمبر 5 صفحہ 564 کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے، وَرَأَيْتُنِي فِي الْمَنَامِ عَيْنَ اللَّهِ وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي هُوَ، کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں عین اللہ ہوں، نعوذ باللہ، کہ میں ہی خدا ہوں، وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي هُوَ، اور میں نے یقین کر لیا کہ میں خدا ہی ہوں۔ یہ دیکھیے، ذرا زوم کیجئے، یہ بالکل واضح طور پر عربی عبارت ہے، میں نے اس کا ترجمہ کر دیا۔ کہتا ہے کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا میں خدا ہوں اور میں نے یقین کر لیا کہ میں ہی خدا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کفر نقل کفر نباشد، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 5 ہے۔ یہ وہ کتب ہیں کہ جس کے اندر مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کو جمع کیا گیا ہے۔ آپ نے خیال کیا کہ کس قدر غلیظ عقیدہ اختیار کیا گیا مرزائیوں کی جانب سے۔ اسی طرح مرزا غلام قادیانی کی کتاب میں سے ایک اور حوالہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے سامنے اس کی کتاب ہے کتاب البریہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 78۔ اس کے اوپر وہ لکھتا ہے، میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ یہ کتاب البریہ جس کے اندر مرزا غلام قادیانی نعوذ باللہ من ذالک اپنے خدا ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ روحانی خزائن ہے، اس کی جلد نمبر 13 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 103۔ اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 104 پر مزید اسی طرح کی گفتگو کرتے ہوئے
مرزا غلام قادیانی کہتا ہے خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا اور میرا غضب اور حلم اور تلخی اور شیرینی اور حرکت اور سکون سب اسی کا ہو گیا، اور اس حالت میں میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں۔ یہ کتاب البریہ کا صفحہ نمبر 79 ہے، اور روحانی خزائن جلد 13 اور اس کا صفحہ نمبر 104 اور 105 ہے۔ یہ مرزا غلام قادیانی نعوذ باللہ خود خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور اپنے خدا ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ سامعین اکرام، آپ نے غور کیا کہ ایک طرف قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات ہیں جو کھلم کھلا اعلان کر رہی ہیں کہ کائنات کا خدا بس ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، جسے اللہ کہا جاتا ہے۔ ادھر یہ مرزا غلام قادیانی ہے جو اپنی سینکڑوں عبارات کے اندر نعوذ باللہ اپنے خدا ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ احباب گرامی، اسی طرح دوسرا عقیدہ رب کی ذات کے حوالہ سے اہل اسلام کا یہ ہے کہ کوئی چیز بھی خدا کے مشابہ نہیں ہے۔ اس عنوان کو قرآن مجید نے سورہ شورى کی آیت نمبر 11 کے اندر ارشاد فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ کی ذات جیسا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی، یعنی کوئی بھی اس کے برابر کا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اسلام ہے کہ اللہ بے مثل ہے، کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ادھر مرزائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی بھی خدا کی طرح ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ میرے ہاتھ میں مرزا غلام قادیانی ہی کی لکھی ہوئی کتاب روحانی خزائن ہے، اس کا صفحہ نمبر 413 ہے، جس کے اندر مرزا غلام قادیانی نعوذ باللہ خدا کی مثل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ احباب گرامی، وہ لکھتا ہے اور دانیال نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل رکھا، اور عبرانی میں لفظی معنی میکائیل کے ہیں خدا کی مانند۔ وقف کریں۔